بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، الحمدللہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے. سال کا سب سے آخری مہینہ اور بڑا ہی بابرکت مہینہ اور بڑی فضیلت والا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. اس لیے اسی مہینے کے اندر قربانی بھی ہے، تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی سے پہلے ہمارے پاس 2 جمعرات ہے، ایک یہ اور ایک آئندہ. تو ان 2 ہفتوں کے اندر قربانی کے کچھ مسائل اور اس مہینے کی کچھ فضیلت اور کرنے کے کچھ کام ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. عزیز بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، یعنی جب سے یہ دنیا قائم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو سال کے مہینے بنائے ہیں اس کی تعداد 12 ہے. یعنی سال کے 12 مہینے اللہ نے خود بیان فرمایا قرآن میں. اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت مبارک، بڑے احترام والے اور بڑے محترم مہینے. اسی میں سے ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو الحمدللہ آج مغرب کے وقت سے شروع ہو چکا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان مہینوں کی صحیح معنی میں قدر کریں. دیکھیے، وقت مبارک آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ان وقتوں سے اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یاد رکھے پھر ہمارے لیے ان وقتوں کا آنا اور گزر جانا کوئی معنی نہیں رکھے گا. اس لیے مبارک وقتوں سے فائدے اٹھا لینے چاہیے، مبارک گھڑیوں سے فائدے اٹھا لینے چاہیے. تو یہ ذوالحجہ کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اگر غور کرے تو 10 کام رکھے ہیں کرنے کے. 10 کام جن کو میں نمبر وار شمار کر دیتا ہوں. سب سے پہلا، یعنی اس مہینے کے اندر کتنی ساری عبادتوں کی چیزیں جڑی ہوئی ہے. اس کی فضیلت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں کتنی ساری رکھی ہے. جیسے 10 کام ہے. نمبر 1، حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ اسی مہینے میں ہوتا ہے. حاجی اگر پورا سال احرام باندھے حج کا تو وہ اس کا قبول نہیں ہوگا ہی نہیں. حج اسی مہینے میں اس کو باندھنا پڑے گا اور اسی مہینے میں حج کے لیے جانا پڑے گا. تو یہ اسی مہینے میں. قربانی اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے وہ اسی مہینے میں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عید جو رکھی ہے، عید الاضحیٰ، وہ اسی مہینے کے اندر. اسی طریقے سے تکبیرات تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک 23 نمازوں کے اندر ہم زور سے، مرد اور عورتیں آہستہ، ایک مرتبہ نماز کے بعد ہم زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اتنی مرتبہ اللہ کی تعریف بڑائی. پورے سال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ہم زور سے ایک ساتھ کہنا شروع کر دے؟ پورے سال میں نہیں ہوتا ہے، لیکن سال کے اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے. یعنی اللہ کی تعریف بڑائی اتنی زور زور سے بیان کی جاتی ہے ہر مسجد کے اندر. تو یہ اس مہینے کی فضیلت. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات،
اس مہینے کے ابتدائی 9 دن جو ہے وہ اللہ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہے، بلکہ 10 دن جو ہے، 10 دنوں کی 10 جو راتیں ہیں، میں نے بھی یہ اچانک سے ذہن میں صورت آئی اور فوراً میں نے پڑھی، تو اس صورت میں نماز میں نے یہ جو صورت پڑھی ہے، اس صورت میں اللہ نے انہی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے والفجر، قسم ہے ہمیں فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ہمیں قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہے۔ اور ایک بات یہ سمجھے، جس کام پر اللہ قسم اٹھا لے وے تو وہ اندازہ لگا لیجئے وہ کام کتنا اونچا ہوگا۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ جو 10 راتیں آنے والی ہیں، جیسے آج کی یہ پہلی رات، کل کی پھر دوسری رات، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں یعنی عید الاضحیٰ کی فجر میں قربانی، اس سے پہلے کی رات، یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحجہ کی رات، یعنی عید اور بقرعید کی یہ جو دونوں راتیں جاگ کر عبادت میں گزارے گا، جس دن حشر کے میدان میں سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، جو اس رات جاگ کر عبادت کرنے والا ہوگا اس کا دل مرے گا نہیں، اس دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ تو یہ اس کی فضیلت۔ اسی طریقے سے یوم ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر شروع کے 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا ہم اہتمام کریں۔ امی حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے، 4 کاموں کا۔ ایک عاشورہ کا روزہ، اب بہت یعنی 10 محرم کا روزہ آپ بہت پابندی سے رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی تو روزہ فرض تھا، عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ۔ تو حضور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو بعد میں اس کو سنت کے طور پر بھی رکھتے تھے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا کام جو حضور بہت پابندی سے کرتے تھے وہ ہے 13، 14، 15 ہر مہینے کے ایام 20 کے جو روزے ہیں 13، 14، 15 یہ بہت اہتمام سے رکھتے تھے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے فجر کی سنت بہت پابندی سے پڑھتے تھے، اسی لیے تو ہمیں حدیث میں فرمایا گیا، حضور نے فرمایا کہ فجر کی سنت ضرور پڑھا کرو، ولو ترتکم الخیل، چاہے تمہیں گھوڑے روند کے بھی چلے جاوے پھر بھی اس کی فکر نہ کرو، لیکن فجر کی سنت بہت اہتمام سے۔ یہ 3 کام۔ اور چوتھی چیز عشرۂ ذوالحجہ کے، یعنی یہ شروع کے جو 9 دن کے روزے بہت اہتمام سے حضور رکھتے تھے۔ تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک بات ملتی ہے کہ ان دنوں میں 1 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کے یہاں 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، لہذا ہم اس کی فکر کریں۔ اگر پورے 9 دن نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کم از کم 2-3 دن کوئی بھی بیچ میں تلاش کر لے، جیسے بیچ میں پیر کا دن یا جمعرات کا دن پڑ گیا ہو تو ان دنوں کو تلاش کر کے، تاکہ جمعرات اور پیر سوموار کے دن کی فضیلت بھی مل جاوے اور ساتھ میں یہ جو 9 دن ہے اس میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت حاصل ہو جاوے۔ لیکن اگر 2، 3، 4، 5 بھی نہیں تو کم سے کم 1 روزہ عرفہ کے دن کا، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے۔ عرفہ کا دن ہمارے اعتبار سے جو دن ہوگا وہ جولائی کی 9 تاریخ کو ہوگا ہمارے اعتبار۔ حجاج کرام کے لیے وہ ہم سے 1 دن آگے ہے، تو ان کے لیے 8 جولائی ہے وہ ذوالحجہ، مطلب عرفات کا دن ہے، جو اسی لیے تو عرفہ اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے نا اصل حج وہ عرفہ ہے۔ عرفات کے میدان میں آ گئے سمجھو تمہارا حج ہو گیا، دوسری کوئی بھی کمی ہوگی پوری ہو جائے گی، دم دے کر، فلاں چیز کر کے، بدنا دے کر، صدقہ دے کر، توبہ دے کر ہو جائے گی، لیکن عرفات کے میدان ہی میں نہیں آئے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو فرض، حج کا فرض وہ عرفہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے لیے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفات کا دن، وہ بھی عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، تو کم از کم اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 4 جو روزے ہیں، 4 روزے رکھنا حرام ہے، یہ اللہ کی طرف سے منع کیے گئے۔ عید کا دن، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن اور عید کا چوتھا دن، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ 4 دن، اور ایک ہے عید کا دن، رمضان عید کا، یہ 5 روزے پورے سال میں رکھنا حرام ہے۔
باقی جب چاہے روزے رکھ سکتے ہیں، باقی یہ 5 روزے رکھنا حرام ہے۔ تو خیر، تو یہ اگلا کام۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ اس لیے ایک اور کام ہے، جس شخص کا قربانی کرنے کا اگر ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ سر کے بال کٹوانا، مونچھیں تراشنا، ناخن کٹوانا، بغل کے بال تراشنا، زیر ناف تراشنا وہ چھوڑ دے وے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اب وہ نہ کرے، اس کی قربانی ہو جاوے، اس کے بعد یہ سب کے سب وہ کام کر سکتا ہے۔ وجہ، حکمت، حجاج کرام کے ساتھ مشابہت۔ حاجی لوگ دیکھیے احرام پہننے کے بعد ان دنوں کے اندر نہ بدن سے بال اکھاڑ سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، نہ زیر ناف، نہ بغل، کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے ہیں۔ تو اور دیکھیے اللہ کے یہاں پر مشابہت بہت پسند ہے اللہ کو۔ نیک لوگوں کے ساتھ تشبیہ، مشابہ اگر کوئی بن جاوے، یعنی ایسا پورا نہیں بن سکتا، یعنی تو حاجی نہیں بن سکتا، تو ان کے جیسی اگر مشابہت اختیار کر لے گا تو اللہ کے یہاں پر بہت پسندیدہ ہے۔ جیسے ہے نا حرم کے اندر یا دعاؤں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو رو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسی شکل بنا لو، ایسی مشابہت اختیار کر لو کہ جیسے رو رہے ہو، تو اللہ کو یہ بھی پسند آ جائے گا۔ تو ایسے ہی حج کو نہیں جا سکے تو یہاں پر حاجی جیسی شکل و صورت بنا لو تو انشاءاللہ اللہ۔ اچھا، یہ عمل مستحب ہے، بعض لوگوں نے واجب اور ضروری لکھا ہے، لیکن احناف کے نزدیک مستحب اچھا ہے اگر نہ کرے۔ لیکن ہاں، جس شخص کے بغل کے بال کاٹے ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں، زیر ناف کے نیچے کے بال اتارے ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں، ایسے شخص کو تو پھر یہ حکم ہے کہ بھائی تو ان دنوں میں بھی کاٹ لے، اس لیے کہ یہ مستحب کام ہے نہ کاٹنا، اور تو اگر نہیں کاٹتا ہے 40 دن گزرنے کے بعد بھی تو یہ مکروہ تحریمی کے قریب، یعنی بہت زیادہ ناپسندیدہ تو نے عمل کر لیا ہے، لہذا ایسے شخص کو کاٹ لینا چاہیے۔ خیر، تو ان 10 دنوں کے اندر، ان 9 دنوں کے اندر اور 10ویں دن کے اندر قربانی کرنے کے بعد اپنے بال ناخن کاٹے۔ جب ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو اگر ان دنوں کے اندر اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی پھر بہت زیادہ ہے، اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر، خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا بھی بہت اہتمام پورے۔ اس لیے 2 کام ابھی ضرور کر لے، چاند نظر آ گیا ہے، یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، 2 کام ہم ضرور کریں۔ ایک تو صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ مہینہ مبارک آ گیا ہے، اس کے 10 دن مبارک آنے والے ہیں، بڑے بابرکت والے آنے والے، اللہ ان 10 دنوں کی مجھے، جیسے میں اس کی ایک مثال دوں، عید ہم بناتے ہیں رمضان کی، کتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے، عید کے پہلے کے جو دن ہے رمضان والے، کتنے خوشی کے دن ہے، گویا ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ 10 دن کے بعد یہ جو عید آنے والی ہے اس کے رمضان ٹائپ کے دن یہ ہمارے شروع ہو چکے ہیں، یعنی ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو جب ان کی فضیلت ہے تو اس میں گناہ کرنے کا وبال بھی پھر بہت زیادہ ہے، تو خاص طور پر بچنے کا۔ تو ایک کام یہ کرے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دینا اور اس مہینے کے اندر خیر کے کام کرنے کی بہت توفیق دینا۔ دوسرا کام یہ کرے، مسائل کے سیکھنے کا خاص طور پر اہتمام کرے، یعنی یہ مسائل سیکھے۔ ہم میں سے بہت ساروں کو قربانی کے اس مہینے میں پیش آنے والے مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو خیر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں ایسی مجلسیں ہم لگا لیتے ہیں، تفسیر ہوتی ہے، کسی دن مجلس سوال جواب کی لے لی، اور تو ہمیں اتنا علم ہو جاتا ہے، مسائل کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دیے تو علم ہو جاتا ہے، ورنہ بعض مرتبہ موٹے موٹے مسائل اس کا بھی علم ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ قربانی آ گئی، اب گھر میں جانور لانا ہے، بہت ساروں کو یہی نہیں پتا ہوتا بھائی چھوٹا جانور اگر لے کر آ رہے تو کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، کیسا جانور ہو، کون سا عیب اس میں نہیں چلے گا، کس طریقے پر قربانی کی جاوے گی تو قربانی درست ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ 2 کام اسی طریقے سے ان 10 دنوں کی خاص طور پر ہم قدر کریں۔ اب آتے ہیں
ان 9 دنوں کے بعد جو دن آنے والا ہے 10 ذوالحجہ کا، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن. قربانی کیا ہے؟ یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ قربانی کرنے کے اوپر ثواب کیا ہے؟ نہ کرنے کے اوپر کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیے، قربانی جو ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار ہے. یہ جو خاندان ہے بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے آزمائشوں والا خاندان یہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بہت آزمائشوں والا رہا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب جب زندگی دیکھتے ہیں تو ہر وقت حالات ہی حالات، پریشانی ہی پریشانی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. ہمیں یہ لگتا ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے ہماری پریشانی ہی سب سے بڑی پریشانی ہے. دوسرے کی پریشانی کو جب تک ہم سنتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، وہاں تک ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم ہی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ حالات میں. یاد رکھیے، آزمائش کے اندر، حالات کے اندر دنیا کا ہر انسان ہے. دنیا ہے ہی، اللہ نے کیا فرمایا دنیا کے متعلق کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، دار آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے. خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت آزمائش ہے. جیسے 3 موٹی موٹی آزمائشیں میں ذکر کروں. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. کیا کوئی کم آزمائش تھی؟ آگ میں ڈالنا. ایک یہ تیلی ہم جلاتے ہیں ماچس کی، اور وہ تھوڑی زیادہ جل جاتی ہے تو ہمیں تو پورے دن تک ہم کھا نہیں پاتے، اور یہاں تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ نے معجزے کا انتظام کر دیا، لیکن اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اللہ کی رضا کے خاطر اتنی بڑی آزمائش قبول کر لی. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی تھی. ایک تو یہ، دوسری اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اپنے بچے کو، بیوی کو ایک جگہ جو بالکل خالی میدان پڑا ہے، جنگلات، وادیاں ہیں، پہاڑ ہے، اس میں چھوڑ کر آ جاؤ. بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جانا، جہاں کوئی بستی نہیں ہے. کیا گزری ہوگی حضرت. اور تیسرا سب سے اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ابراہیم کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیجئے. قرآن 23ویں پارے میں یہ نقل کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں. اور مسلسل نبی کا خواب جو ہوتا ہے، نبی کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا خواب بھی دلیل حجت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یقینی بات ہوتی ہے، پکی بات، اس پر عمل کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن سے خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور بیٹے سے اب کہہ رہے ہیں بیٹا کیا کہتے ہو؟ میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبح فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے بھی فرما بردار تھے. فرمایا کہ ابا جی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کر لوں گا. اس لیے کسی شاعر نے اس موقع پر بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ مکتب کا عشق تھا، یہ انداز عشق تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے زیادہ اپنے ابا کے سامنے جھک گئے، عاجزی کر لی، جو کہہ رہے ہیں. یعنی بیٹے کو بھی پتا ہے بھئی قربانی کس کو کہتے ہیں، یعنی ذبح کس کو، وہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آئی کہاں سے؟ سب سے بڑا یہ سوال آئی کہاں سے؟ ابا تو پیدائش کے وقت حکم اللہ کی طرف سے کہ ایک جنگل میں چھوڑ کر آ جانا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ماؤں کی تربیت ایسی ہوتی تھی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ایسی کی کہ وہ بیٹا ابا کے سامنے اتنی عاجزی اختیار کرنے والا ہے. یعنی اس واقعے میں خاص پیغام ماؤں کے لیے. یعنی آپ غور تو کیجئے، چھوٹے سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حکم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے بھئی وادی میں چھوڑ کر آ جائیے. جب آ رہے ہیں تو یہ حکم لے کر آ رہے ہیں کہ مجھے تو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس درمیان میں، اس پورے درمیان میں، یعنی آپ اندازہ لگائیے حضرت
حاجرہ علیہ السلام نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ تو، یا اسی طریقے سے آنے کے بعد بیٹے کو آپ ذبح کرنے کا حکم دے رہے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی سوال کر رہے ہو. ماں نے تربیت ایسی کی کہ فوراً باپ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی اس میں خاص طور پر پیغام ہے ان ماؤں کے لیے جو بعض مرتبہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اولادوں کو اپنے باپ سے دور کر دیا کرتی ہے، ان کے متعلق نفرتیں پیدا کروا دیا کرتی. یہ خاص طور پر عام زندگی میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب طلاقیں ہوتی ہے، جب جدائیاں ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کا باپ ہے، چاہے آپ رخصت ہو گئے، چاہے آپ کا رشتہ نہیں رہا. تو اس میں یہ پیغام ہے. خیر، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار ہے. ہم کیوں کریں؟ ہم اس لیے کریں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجئے. اس آیت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، فرض ہے. کس پر ہے میں آگے بتاتا ہوں. سن 2 ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے اور سن 2 ہجری کے اندر قربانی بھی فرض ہوئی، اور اس وقت سے حضور کا معمول تھا قربانی کرنے کا. بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی نہیں کی تو کیا ہو گیا، قربانی نہیں کی تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. حدیث میں حضور نے فرمایا، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. حضور فرماتے ہیں جس کو قربانی کرنے کی وسعت ہے، یعنی قربانی کی طاقت رکھ رہا ہے، جس پر قربانی فرض ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے پھر نہ آوے. یعنی حضور اپنے گھر سے، اپنے در سے اس کو بھگا رہے ہیں. ایسے شخص کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے اس حکم کو بجا نہیں لاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے، مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی. اس لیے قربانی جو ہے بہت ذوق شوق سے کرے. ہوتا یہ جا رہا ہے کہ عام طور پر اب اس کا رواج گھروں سے کم ہوتا جا رہا ہے قربانیاں کرنے کا. عورتیں یہ سمجھ رہی ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے گھر گندا ہوگا، یا اسی طریقے سے بہت زیادہ ہمارے ذمے کام بڑھ جائے گا. یہ کام ہم نے بڑھایا ہے. دیکھیے شریعت نے جتنی چیزیں کی وہ کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. بھئی شریعت نے کیا فرمایا؟ قربانی کر لی، اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، بس یہ ختم ہو گئی بات. پھر ہم نے رات کی پارٹیاں شروع کی ہے، ہم نے دوسرے دن کی دعوتیں لگائی ہے، تو یہ سب ہمارے ذمے میں بوجھ ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں ہے. شریعت نے تو بس یہ فرمایا کہ اس کو اس طریقے پر تقسیم کر دیا جائے. اس لیے بہت ذوق شوق کے ساتھ کرے. یہ عمل جو ہے اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے یہ 10 دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے. یعنی اگر پورے مہینے کے روزے رکھ لے ہوئے، قربانی کی پوری رات عبادت کے اندر کھڑا ہو جاوے، یا دوسرے دن مثال کے طور پر قربانی والے دن وہ قربانی نہ کر کے 25,000 کا بکرا ہے، 50,000 کا بکرا ہے، اتنے روپے کا بکرا ہے، اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ میں 5-5 ہزار روپے کی کیٹ بنا کر 10 غریبوں کے گھر میں دے آؤں گا، تو یہ بہت زیادہ لوگوں کا کام ہو جاوے گا. لیکن اللہ کے یہاں اس دن جو عمل پسندیدہ ہے وہ قربانی کرنا ہی پسندیدہ ہے. قربانی کرنے کے اوپر جو آپ کو ثواب ملے گا شاید اس کے اوپر آپ کو وہ ثواب نہ ملے. آپ پر اگر قربانی واجب ہے تو آپ کریں. کس پر واجب ہے قربانی؟ تو میں ذکر کر دوں، مسلمان پر واجب ہے. ظاہر سی بات ہے، مسلمانی شریعت کا مکلف ہے. مقیم پر واجب ہے، مسافر آدمی اگر ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. جیسے ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے حاجی کو لے کر. حاجی پر ایک تو ہے حج والی قربانی، وہ قران کرتا ہے، تمتع کرتا ہے حج میں،
تو ایک تو حج کی قربانی کرتا ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کا دن جب حاجی کا آتا ہے تو وہ سب سے پہلے شیطان کو کنکری مارتا ہے، اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے، پھر حلق کرواتا ہے، تو وہ اس کی حج کی قربانی ہوئی. ٹھیک. تو کیا اب حاجی کو 10 ذوالحجہ کے دن یہ جو گھر پہ رہتے ہوئے جو قربانی کرتا تھا وہ بھی کرنا ضروری ہے؟ تو ایک بات اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر حاجی مقیم ہے مسافر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. مسافر کا مطلب بھئی حاجی کیسے پتا چلے بھئی وہ حج کے سفر میں؟ دیکھیے اگر آپ 15 دن تک مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کی 15 دن تک مکہ میں ٹھہرنے کی نیت ہے، جیسے مثال کے طور پر آج رات کچھ لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں، اب ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں سے جب نکلیں گے تو آپ کتنے دنوں تک مکہ میں ٹھہرنے والے ہیں، تو وہ کہنے والے ہیں کہ لگ بھگ 14-15 جولائی تک ہم مکہ المکرمہ میں ٹھہرنے والے، 17-18 جولائی تک ہم مکہ میں ٹھہرنے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 15 دن مکہ ہی میں رکنے والے، تو یہ لوگ سب اب مقیم ہو گئے، اب ان پر قربانی واجب ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج سے 10 دن پہلے وہ گیا ہے حج کے لیے، اب اس کے پورے 15 دن مکہ میں رہنے کے نہیں بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر چلیے آج ہی نکلا، اور آج نکلنے کے بعد حج جیسے اس کا مکمل ہوا 13 ذوالحجہ کو، یعنی 13 تاریخ کو، اور وہ 13 تاریخ کو مدینہ چلا گیا، تو اب یہ پورے مقیم مسافر رہا ہے، یہ مقیم نہیں ہوا ہے. مقیم اس کو کہتے ہیں جو 15 دن ایک جگہ پر ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر ہی رہتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. مثال کے طور پر چلو یہ تو حج کا میں نے مسئلہ ذکر کر دیا، آپ بھی اگر آپ 9 ذوالحجہ کی رات کو اگر آپ کا تقاضا ہو گیا اور آپ مسافر ہیں تو ایسے مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے. جیسے مسافر کے لیے نماز عادی ہو جاتی ہے، جیسے مسافر پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو ایسے ہی مسافر کے لیے قربانی بھی واجب نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے، یعنی جو رہ رہا ہو. لیکن ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر خامخواہ کے مسئلے نکال کر بچنے کی کوشش نہ کرے، کر لیوے، ورنہ یہ عمل پھر پورے سال میں دوسری مرتبہ نہیں آئے گا. آپ اگر مہینے کے بعد میں گھر اچھا سا بکرا لا کے ذبح کروں گا اور سب کو دعوت پر بلاؤں گا تو وہ ایک دعوت ہو جائے گی، قربانی والا ثواب ایک ایک بال کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نیکی ملنے والی وہ نہیں ملے گی. تو اس لیے کر دے، اگر اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے. تیسری چیز جس پر قربانی واجب ہے، مسلمان ہو گیا، مقیم ہو گیا. نمبر 3 بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے. ایک لڑکے نے، ایک بچے جو گھر کے ہوتے ہیں چھوٹے، اس کی عیدی آئی جمع کی، فلاں جمع کی، اس کے گلے کے اندر 50,000 روپے جمع ہو گئے ہیں، تو اب اس کو یہ کہا جائے 50,000 ہو گئے تو بھی قربانی کر، تو اس پر واجب نہیں ہے. بالغ شریعت کا مکلف ہوتا ہے، نابالغ مکلف نہیں ہے شریعت کا. یعنی شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں وہ بالغ کے لیے، نابالغ پر ابھی کوئی چیز نہیں ہے. ایسی قربانی عقل مند پر واجب ہے، گانڈے پاگل بے وقوف کے اوپر واجب نہیں ہے. اور 5ویں بات، یہ بات ہے سب سے اہم جو سمجھنے کی ہے، مالدار کے اوپر واجب ہے، جو مالدار نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے. اب مالدار کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا اچھے طریقے پر سمجھے. مالدار کا مطلب ہوتا ہے جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی جو مکمل طور پر نصاب کا مالک ہے. نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے ہم دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں، بلکہ صدقہ فطر کے لیے ہم جو دیکھتے ہیں وہی قربانی میں ضروری ہے. ایک شخص کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی ہے جس کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے. یعنی 612 گرام چھوڑیے، میں روپیوں میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، 60,000 روپے کے قریب چاندی ہے. تو اس اعتبار سے تقریباً 40-42 ہزار کے قریب کا اگر کوئی شخص مالک ہے، روپیوں کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، شیئرز کی شکل میں، کسی جگہ انویسٹ کیا ہے اس کی شکل میں، یعنی اس کی ملکت میں اتنا مال ہے جس کی ملکت 40
یا 42,000 روپے کے قریب ہوتی ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب 40-42,000 روپے پڑے تو 25 کا تو بکرا آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کی سہولت کے لیے یہ جو حصے والی جو قربانی ہوتی ہے، اجتماعی قربانی، تو یہ اسی لیے سہولت کے لیے ہوتے ہیں، یا تو کسی جگہ پر آپ جمع کروا دیجئے، یا چند لوگ مل کر ایک بڑا جانور خرید کر لے آتے ہیں اور اس میں یہ اپنا حصہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر یہ جانور اتنے 1,000 روپے کا آیا اور اس میں آپ میرا بھی حصہ، ایک حصہ کتنے کا بنتا ہے بھئی اتنے کا، تو آپ کے ذمے میں سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی کرو، بڑے جانور کی قربانی کریں گے تو آپ کے ذمے میں سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن واجب کس پر ہے؟ میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ ایسے شخص پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ اچھا، اب اس میں اکثر کنفیوژن کیا ہوتی ہے گھروں کے اندر، عورتیں اور مرد، پہ عورتوں پر واجب ہے، مردوں پر واجب ہے، یا صرف مرد ہی پر واجب ہے عورتوں پر واجب نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اصل میں یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ عام طور پر صلاح جو دیتے ہیں، ذبح جو کرتے وہ مرد ہی کرتے، ایسا نہیں، عورت بھی کر سکتی ہے ذبح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، قربانی یعنی ذبح کرنا، اپنے ہاتھ سے صلاح دینا، بلکہ دلوانا چاہیے عورتوں سے بھی۔ خیر، تو یہ اس لیے ذہن میں کہ بھئی مرد ہی تو کرتے ہیں، صلاح دیتے، قربانی دیتے، کسائی کے پاس وہی کھڑے رہتے، وہ سب ہمارا نمبر تو بوٹیوں کے پاس آتا ہے تقسیم کی صورت میں، تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ بھئی آپ پر واجب ہے اگر آپ نصاب کے مالک ہیں، اور عام طور پر شاید میں سمجھتا ہوں بہت سارے گھر ایسے ہوں گے کہ عورتوں پر قربانی واجب ہوگی اور مردوں پر نہیں ہوگی، کیونکہ سونا چاندی عورتوں ہی کے پاس اکثر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سونا چاندی دونوں چیز ان کے پاس ہے، اس کو ملا کر اگر 40-42 ہزار کی، جیسے مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے کسی کے پاس اور 10 گرام چاندی ہے، یعنی 1 تولہ چاندی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو قربانی واجب ہے۔ 50,000 کا یہ ہو گیا اور 600 روپے کی یہ چیز ہو گئی، تو 50,600 روپے کے آس پاس اگر سمجھتے قربانی واجب ہو گئی، کیونکہ 40-42 ہزار کی شکل میں قربانی واجب ہو جاتی، تو اس کو حصے میں نام ڈلوانا پڑے گا، حصہ اس کو قربانی کا لینا پڑے گا۔ اگر نہیں لے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ عام طور پر یہ 2 مسئلوں میں عورتیں بری ہونا چاہتی ہے جان بوجھ کر، اگر وہ نہیں سمجھتی آپ سمجھائیں انہیں، جیسے ایک تو زکوٰۃ کے مسئلے میں اور ایک یہ قربانی کے مسئلے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے لاؤں، تو آپ جہاں سے یہ پہن رہی ہے اسی کو بیچ کے یا تو نکالیے، یا نہیں ہے تو پورے سال آپ جمع کیجئے اور پھر اپنی زکوٰۃ نکالیے۔ جب اسی لیے ایک مرتبہ ایک عورت آئی غالباً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، تو حضور نے پوچھا کیا تم ان دونوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو فرمایا جی پیارے آقا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تو کل قیامت کے دن یہی دونوں کنگن تمہیں آگ کے بنا کر پہنائے جائیں گے۔ معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ جو سونا چاندی گھر میں عورتیں پہنتی ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنا ان جو مالک ہے اس پر واجب ہے، جو مالک ہے اس پر واجب ہے۔ مرد اگر نکالتے ہیں تو ان کا احسان ہے، اگر مرد نہیں نکالے گی، ابھی نہیں ہے اور آپ کے سال پر سال چڑھ گئے، تو مرد گنہگار نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے، پکڑ آپ کی ہوگی کیونکہ آپ مالک ہیں۔ ایسے ہی قربانی کے مسئلوں کے اندر اور نہیں یہ سمجھتے بھئی ہم کہاں سے لاوے، تو آپ مردوں کو کہیے کہ ہماری طرف سے آپ ادا کر دیجئے۔ اچھا، بعض مرتبہ مرد نکال بھی دیتا ہے، عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کم سے کم ان کو یہ بتائیں بھئی آپ پر واجب ہے شریعت کا یہ حکم، چلو شوہر ہوں، میں ہوں، آج ہوں، اور اگر ہماری اولاد نہیں ہے مثال کے طور پر اور میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگلا سال جب آتا ہے چاہے زکوٰۃ کا آئے یا قربانی کا آئے، تو اگر آپ کے پاس سونا چاندی وہی رکھا ہوا ہے تو آپ کو اپنی طرف سے نکالنی پڑے گی۔ ابھی تو شوہر نہیں ہے، وہ ابھی تک نکال دیا تو، لیکن اب آپ کو نکالنی پڑے گی، نہیں نکالے گی تو آپ گنہگار ہوں گی۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ 5 ہے، مسلمان ہو، مقیم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مالدار یعنی صاحب نصاب ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر قربانی نہیں کرتے تو بڑی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہے ایسے لوگوں کے اوپر، لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا ضرور بھی ضرور اہتمام فرماوے۔ قربانی کرنا یہ ہماری شریعت کا ایک لازمی حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند باتیں ذکر کی ہے
ایک دو بات اور ذکر کر دوں، پھر انشاءاللہ آئندہ میں ذکر کروں، کیونکہ شاید آئندہ ہفتے آنے سے پہلے یہ ٹائم نکل جائے گا بہت ساروں کا، تو اس لیے ایک دو بات اور ذکر کر دوں۔ قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے اپنی نیت درست کرے۔ قربانی کا جب جانور خریدنے کے لیے جاوے تو یہ نہیں کہ میرا 50 کلو کا ہے، 70 کلو کا ہے، 80 کلو کا ہے، 150 کلو والا ہے، تو پھر حدیث میں فرما دیا، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جانور جب ذبح کرو گے تو یہ جانور اتنا موٹا اٹھ کے سیدھا اللہ کے پاس نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے یہ کل تمہارے فریج میں تمہارے توے پر ہی آنے والا، تمہارے ہی پیٹ میں جانے والا ہے، یعنی کھا تم ہی جاؤ گے، خون بہہ جائے گا، سب چیزیں تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے یہاں کیا پہنچا؟ تو اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کا اخلاص اور تقوی پہنچے گا۔ بھائی جانور لائے، بھائی اللہ کی رضا کے لیے لائے، اچھا لائے، ایسا نہیں کہ مری بکری اللہ کے نام سب سے زیادہ سستا، سب سے زیادہ مریل، سب سے زیادہ دبلا کمزور ایسا جانور خرید کر لائے، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ مجھے سب سے زیادہ اچھا دے اور سب سے بہترین دے، تو جب اللہ کے یہاں دینے کی باری آوے تو ہم بھی بہترین دے، تو اس چیز کا ایک تو خاص اہتمام کرے۔ دوسری چیز، قربانی کرتے ہوئے دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھے اس کو، کہ کرنا ہی پڑے گا، یہ کرنا ہے، برسوں سے کرتے آ رہے ہیں تو چلو یہ کرنا، نہیں، واجب ہے تو بہت خوشی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کیجیے۔ دو کا۔ تیسری چیز، حلال مال سے قربانی کرے، حرام مال سے نہ کرے، ورنہ ایسے مال سے پھر کیا درست ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور جب خریدنے کے لیے جاوے تو شریعت کے جو احکام ہے اس کی خاص طور پر پاس و لحاظ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر منڈی جانے سے پہلے، قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے، گوٹ فارم جانے سے پہلے ان سب چیزوں کو پہلے سیکھ لے۔ جیسے مثال کے طور پر جب منڈی کے لیے جاوے تو منڈی میں جانے کی دعا پڑھ کر جاوے، جانور خریدنے کے لیے جائے، دعا کیا ہے؟ تو یہی ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر ہذہ السوق وشر ما فیہا واعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ۔ خلاصہ پوری دعا اگر یاد نہیں رہتی تو اس کا خلاصہ، اللہ آپ کے نام سے میں یہ جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اس میں جو بھی خیر ہے مجھے دے دینا، شر ہو، برائی ہو، اللہ اس سے حفاظت فرما لینا، اور یہ جو جانور ہے اللہ میرے لیے خیر کا اور بھلائی کا اور ثواب کا اس کو ذریعہ بنانا۔ جب منڈی میں پہنچ جاوے تو چوتھا کلمہ پڑھے وہاں پہنچنے کے بعد، مشہور سا ہے۔ پھر اس کے بعد جانور خریدتے وقت وہی دعا پڑھے جو بیوی کا جو بال پکڑ کے پڑھتے ہیں نا پہلی رات کو، وہی دعا جانور خریدتے وقت بھی پکڑ کے پڑھنی ہے۔ وہ دیکھیے وہ دعا جو خاص ہے وہ بیوی کے بال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلی رات کو دیکھو 3 دعا پڑھنی ہے، ایک بال پکڑ کے، ایک صحبت کا ارادہ کرے، ایک منی نکل جاوے، اس کے بعد پڑھنی ہے۔ تو ایک پہلی دعا یہ تو زندگی میں ایک ہی بار پڑھنی ہے، یہ 2 دعا ہمیشہ پڑھنی ہے، تو چلو ان کو یاد کر لیتے، تو وہ پہلی دعا تو کتاب میں دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی دعا صرف یہیں پر کام آنے والی، ہر نئی چیز جو ہم خرید رہے ہیں، بھئی گاڑی ایکٹیوا لے کر آئے تو اس کا ہینڈل پکڑ کے بھی دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اللہ اس میں جو خیر ہے مجھے دینا، اس کے شر سے حفاظت۔ جانور خریدنے کے لیے جا رہے تو اس کے جانور کو پکڑ کر وہ بھی یہ دعا پڑھے، تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور خریدتے وقت شریعت کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، بکرا خرید رہے ہیں تو اس جانور کے خریدنے کے لیے یعنی جانوروں کی عمر دیکھ کر خریدے ہوئے۔ بعض مرتبہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں اعتبار ہونا چاہیے، یا سامنے والا جو بیچ رہا ہے وہ شریعت کا پابند ہے، اس کے کہنے کے مطابق ایسی چیز بھی نظر آ رہی ہے۔ اندھا اعتماد کسی پر نہیں کرنا ہے آج کے دور میں، ورنہ ہر ایک شخص ٹوپی پہنانے کی ہی فراق میں ہے آج کے دور میں۔ تو ہمیں اگر یہ لگتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یہ جانور جو میں آپ کو یہ بکرا جو دے رہا ہوں یہ 1 سال کا مکمل ہو چکا ہے، تو وہ ایک دکھنے میں بھی لگتا ہو 1 سال کا، دانت وغیرہ بھی جو دیکھتے ہیں تو اس سے لگتا ہے 1 سال کا، تو خریدے۔ ورنہ جانور ہے بالکل کمزور، بالکل چھوٹا سا، اور کہتا ہے یہ گہنی ہے کر کے دے دے، اور وہ ہو ہی نہ 1 سال کا، تو ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ تو چھوٹا جانور ہے یعنی بکری ہے تو وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے،
بھینس ہے، بھینسا ہے، اور اس قسم کے جو جانور ہے وہ 2 سال کے ہونے ضروری ہے، اونٹ اونٹنی ہے تو وہ 5 سال کے ہونے ضروری ہے، اسی طریقے سے دمبا، مینڈا، گھینٹا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی 1 سال کے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر یہ اتنے فربا، اتنے موٹے اور اتنے اونچے دکھتے ہیں کہ چاہے 6-8 مہینے کا ہے لیکن لگتا ہے 12 مہینے جیسا، تو اس کی بھی قربانی درست ہو جاوے گی۔ تو یہ قربانی کی جانوروں کی عمروں کے اعتبار سے، اور عمروں میں سال کی عمروں کا اعتبار ہے، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اعتبار ہے، اتنا مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک چیز یہ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ آج کل زندہ جانوروں کی خرید و فروخت جو ہوتی ہے، ہم جانور جو خریدتے ہیں وزن کے اعتبار سے، بھئی یہ جانور 25,000 کا، یہ نہیں،